السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس کی ابتدا ہے اور پہلا دن ہے، اور چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تفسیر کی کلاس ہے۔ تفسیر کا علم کس چیز سے متعلق ہے؟ تفسیر کا علم جو ہے قرآن کریم سے متعلق ہے۔ قرآن کریم دنیا کے اندر سب سے بلند ترین کتاب اور سب سے مانے جانے والی کتاب، اور جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور قیامت تک اس کو کوئی زبر زیر پیش کی نقطے تک کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم ہم مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے جو آسمان سے نازل کیا تھا، اس تفسیر کے اندر ساری باتیں آئیں گی کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا تھا، قرآن کریم کس طرح نازل ہوا، کتنے عرصے میں نازل ہوا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ سارے علوم جو بتائے جاتے ہیں، ان سارے علوم سے متعلق جو باتیں آتی ہیں اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے جس طرح تلاوت کے سیکھنے سکھانے کے آداب ہوتے ہیں، تو آداب سے متعلق یہ بات آپ لوگ سن لیجیے کہ دین کا علم جو ہے گا، حدیث ہو، قرآن کریم ہو، ترجمہ تفسیر ہو، یہ دین کا علم سب سے زیادہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ادب، احترام اور عزت کا۔ ویسے تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ان چیزوں کا ادب، احترام، عزت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ظاہری طور پہ بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو باوضو ہو، قرآن کریم کو چھونے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب تفسیر قرآن کریم کی کلاسز آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں درس میں، تو اس وقت بھی باوضو ہو کر بیٹھیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ویسے بھی ہر مسلمان کو 24 گھنٹے باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ وضو کے متعلق آتے ہیں کہ یہ شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ تو اس کے آداب میں سے کہ وضو کر لیا جائے، اور قرآن کریم کے متعلق ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کریم پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی عربی زبان میں ہوں، کتابوں کو ہٹا کے جتنی آسمانی کتابیں ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام پر، نبیوں پر نازل ہوتی تھی، صحائف نازل ہوتے تھے، ان میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جس طرح کے دنیا کے اندر ایک عام انسان کے کلام اور بات چیت کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو کہ حیثیت ایک بادشاہ کی، ایک صدر کی، ایک گورنر کی، ایک کسی بڑے حکمران کی بات چیت کی، یا اس کے منہ سے نکلے الفاظ کی، فرمودات کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک عام انسان کی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی وہ حیثیت نہیں جو کہ قرآن کریم کی حیثیت ہے۔ قرآن کریم کی جو حیثیت، عظمت اور بلندی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ گویا کہ ایک انسان کے منہ سے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اس کا کلام ہوتے ہیں۔ ایک شاعر ہوتا ہے، وہ کچھ الفاظ، کچھ نظمیں اور کچھ شاعرانہ کلام جو پیش کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں شاعر کا کلام ہے، یہ فلاں شاعر کا کلام ہے۔ جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے اس کے کلام کی اتنی حیثیت سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات کتنی عظیم اور بلند مرتبہ ہے، اسی طور سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کس قدر بلند اور عظمت والی چیز ہے۔ اور قرآن کریم سے متعلق جتنے علوم لیں گے، تجوید کا علم ہو گیا، ظاہری الفاظ کو سیکھنے سمجھنے کا علم ہو گیا، یا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھنے سمجھنے کا علم ہو گیا، یہ سارے کے سارے علوم اسی طرح عظمت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں جس طرح قرآن کریم کی عظمت ہے، اسی طرح ترجمہ اور تفسیر کی عظمت ہے، اس کی بھی حیثیت اور عزت کی جانی چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ درجہ بدرجہ ہر چیز کا جتنا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، تو درجہ بدرجہ تفسیر کا درجہ قرآن کریم کے بعد آتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ تفسیر کا پڑھنا اور سننا، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر اس طرح ثواب تو نہیں ملے گا جس طرح کہ قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر ثواب، ایک لفظ پڑھے تو 10 نیکیاں، دوسرا لفظ پڑھے 10 نیکیاں، الف لام میم حدیث شریف کے مطابق پڑھ رہے تو 30 نیکیاں، بعض احادیث کے مطابق 90 نیکیاں۔ تو اس کا اتنا مرتبہ تو نہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اتنا ثواب ہو، لیکن پھر بھی اس کے سیکھنے سمجھنے میں بھی ثواب ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ من یریداللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کو سیکھنے سمجھنے کی اس کے دل کے اندر طرف اور طلب پیدا کر دیتا ہے۔ اور دین کا مقصد کیا ہے، دین کی بیسک اور بنیاد کیا ہے، دین کا سر چشمہ کیا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اصل دین ہے۔ اس کے بعد ترجمہ تفسیر یا حدیث، یہ سب کی سب قرآن کریم کی تفصیل ہے۔ قرآن کریم اصل منبع اور چشمہ ہے گا۔ قرآن کریم کے تفسیر سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن کریم، جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو قرآن کریم اور وحی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا میں کہ وحی جو نبیوں کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری کیا اور نبیوں کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری کیا، تو اس کی کیا ضرورت تھی۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور انسان کو جو مسلمان ہو جائے تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اللہ پاک نے عائد کی ہیں، کچھ اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام انتہائی ضروری ہے۔ پہلا کام تو یہ کہ وہ اس کائنات اور اس میں پیدا کی تمام اشیاء کو ٹھیک، جتنی بھی اشیاء ہیں جو اللہ پاک نے بنائی اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن ٹھیک طریقے سے استعمال کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پیش آئے گی کہ کس چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، وہ اس کو سیکھنا سمجھنا پڑے گا، علم کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ جب تک اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا کیا خواص ہیں اور کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور جب تک کہ اسے یہ معلوم نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور کن کاموں کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے حواس، یعنی آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، اور نمبر دو عقل، اور نمبر تین وحی۔ تو نمبر ایک سب سے پہلے کیا ہے، انسان کے حواس، آنکھ، کان، منہ، ہاتھ اور پاؤں۔ تو انسان کو نمبر ایک ان چیزوں سے بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے ہی معلوم ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے سے انسان کو علم ہو جاتا ہے، سننے سے علم ہو جاتا ہے، اور ہاتھ پاؤں چھونے سے علم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا بات بتائی، عقل۔ جن چیزوں کا علم دیکھنے سننے سے نہیں ہوتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عقل کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں۔ میں مثالیں دوں گا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دیکھنے سننے سے، حواس خمسہ سے اگر پتہ نہ چلے، عقل کے ذریعے بھی پتہ نہیں چلتا، تو اب اس کے لیے پھر وحی کے علم کا اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے ذریعے سے ہمیں چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو ان تینوں چیزوں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں کرتا۔ چنانچہ جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کا علم عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے سوچنا شروع کریں کہ اس دیوار کا رنگ معلوم ہو جائے ہمیں، تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے وہ بعض اوقات حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے آپ لوگ کہ اس دیوار کو کس انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے کہ کس انسان نے بنایا، انسان کی حیثیت، انسان کی شکل صورت، یہ سب کی سب عقل میں آئیں گی۔ اور جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ
جواب دے دیتے ہیں، وہاں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عقل کی رہنمائی کہاں تک ہے؟ عقل کی رہنمائی بھی لامحدود نہیں بلکہ اس کی بھی ایک مخصوص حد ہے، جہاں تک جانے کے بعد پھر عقل بھی ہماری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور جہاں جا کر عقل کام کرنا چھوڑ دے، عقل کی حد جا کر رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کا علم حواس کے ذریعے بھی نہیں پتہ چلتا اور عقل کے ذریعے بھی نہیں۔ مثلا دیوار کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس دیوار کا استعمال کا کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے استعمال کریں گے، اور کس طریقے سے استعمال کرنے پر اس دیوار کے بنانے والے کا مقصد اور مرضی حاصل ہو جائے گی، تو اس کے لیے علم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ نہ ہی حواس خمسہ سے معلوم ہوگا، نہ ہی عقل سے معلوم ہوگا، بلکہ اس کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اس کا نام وہی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی کو منتخب فرما لیتے ہیں اور اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتے ہیں اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں۔ اس کلام نازل ہونے کو وحی کہا جاتا ہے۔ ان باتوں سے واضح یہ ہوا کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان تمام سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، اور ان کا علم کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک انتہائی ضروری چیز ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش آتی اس جگہ ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سی دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے کہتے سنو گا، کہتے ہیں یار یہ جو حکم ہے یہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ تو بات یہ کہ انسان کی عقل وہاں کام نہیں کر سکتی جہاں پر علم کی ضرورت ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے ایک علم نازل کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا، تو پھر وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ کوئی عقل مندی نہیں، بس آمنا و صدقنا آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر تسلیم کر لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو تو اس سے تو وہی کے مسئلے پر بات کرنا ہی بالکل بے سود اور بیکار ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت اور اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے اور وہی اس کے مربوط انتہائی منظم مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں کر آیا ہے اور یہاں اس کے ذمے کیا کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش اور حواس سلامت ہو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو خاص مقصد کے تحت کسی سفر پہ بھیج دے اور اسے یہ تک نہ پتہ چلنے دے کہ سفر کا وقت کتنا ہے اور سفر کا مقصد کیا ہے، اور نہ بعد میں اپنے ملازم کو یہ بتائے کسی پیغام کے ذریعے، یہ واضح نہ کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا، اس کو یاد دہانی نہ کرائے اور سفر کے دوران اس کی کیا ڈیوٹی ہوگی۔ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، ان سب چیزوں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہو، اپنے بندوں تک پیغام رسائی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایت دی جا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے اور پیغمبروں کا آنے جانے کا سلسلہ ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے جس کا انکار کر دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی وحی کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اب وحی سے متعلق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے خاص طریقے ہوتے تھے۔
کیا طریقے ہوتے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف طریقوں سے وہی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن شام رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وہی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وہی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور بسا اوقات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، جو بات وہ کہتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، تو اس کے متعلق شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے، جس طرح گھنٹی بجتی ہے تو مسلسل ٹن 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 آواز آتی رہتی ہے اور بیچ میں اس کی آواز کا تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے، تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا، گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت کا متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، اور اس کی آواز کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے ہر طرف سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ یہ جو کلام یہ بحث فیض الباری کے اندر ہے جو صحیح بخاری شریف کی شرح ہے۔ تو جب اس طریقے سے آپ پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایسی سردی میں بھی جب وہی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا اور چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے رکھتے تھے۔ وہی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت بھی ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھنے لگ جاتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی، اور بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لے آتے تھے۔ بہر کیف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان انسانوں کی شکل سے مانوس ہوتا ہے، تو یہ صورت آپ کے لیے سب سے زیادہ سہل اور آسان ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں یعنی فرشتے کی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ چوتھی صورت وہی نازل ہونے کی یہ ہوتی کہ براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی تھی۔ یہ شرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اور وہی کی 5ویں صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، کوئی بات القا فرما دیتے تھے، جسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں۔ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی جاتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ سلسلہ تھا وحی سے متعلق کہ وحی کی کچھ صورتیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ ان چیزوں میں سے اگر کسی چیز کو آپ نوٹ کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں تو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جایا کریں، نوٹ بک لکھ لیا کریں۔ اور لکھنے کی شکل صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں کیونکہ خود بھی تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے آرام سے آپ لوگ کو پڑھا رہا ہوں، تاکہ اگر کسی چیز کو آپ لکھنا چاہیں، نوٹ کرنا چاہیں تو مختصر طور پر مختصر الفاظ نوٹ کر لیے جائیں، جس سے آپ کو بعد میں سمجھ آ سکے کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ اور کلاس ختم کرنے کے بعد پھر بعد میں اس سے متعلق اگر کچھ سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے گا۔ تو آج کی کلاس میں جو میں نے وحی سے متعلق آپ لوگ کو باتیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ علم ہونا وحی کا ضروری تھا کہ قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وحی کی صورت میں اس کی کیا صورت ہوتی تھی، کیونکہ یہ چونکہ ہماری ایک طرح سے علمی مجالس ہے، علمی محافل ہے، اس کے اندر بہت سی علمی باتیں آپ لوگ کے سامنے آئیں گی اور جو کہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب علم عام طور پہ لوگوں بس یہی اتنا علم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، وہی کی صورت کیا تھی، وہی کی کتنی صورتیں ہوتی تھی، کس طریقے سے نازل، یہ سب کسی کو بہت سے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اور اب تفسیر کا علم، کیونکہ تفسیر یہ آپ لوگ کو پڑھائی جائے گی تو تفسیر کے اندر سب سے پہلے یہ وحی کے بارے میں معلوم ہونا، علم ہونا ضروری ہے کہ وحی کس طریقے سے اور کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ اور انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ بتاؤں گا میں تفسیر سے متعلق کچھ علوم کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں اور تفسیر کی کیا کیا صورتیں ہوتی تھی اور تفسیر کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ کہ اگر جو کچھ آج میں نے بتایا اس کے متعلق اگر آپ کو کچھ سوالات کرنے ہیں، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجیے۔ ہاں، وہی کی تیسری صورت جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کے بغیر آتے تھے، تو اس کی تین باتیں بتائی تھی کہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں 3 مرتبہ ایسا ہوئے۔ ایک مرتبہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش ظاہر کی، خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو آپ کی اصل شکل اور صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ نبوت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد، الف جیم یا الف دال، مقام اجیاد مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد کے موقع پر نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے۔ اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجیے، پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہے، ان کی سند صحیح ہے، لیکن جو آخری واقعہ بتایا کہ مقام اجیاد مکہ مکرمہ میں، یہ آخری واقعہ سندن کمزور ہے اور اس وجہ سے مشکوک قرار دیا جاتے واقعہ، اور اس کا حوالہ فتح الباری ہے۔ یہ آج کے درس سے متعلق جو باتیں تھیں میں نے آپ لوگ کو بتا دی کہ وحی کی ضرورت کیا تھی اور وحی کیوں نبی کا پیغمبروں کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ، کتاب قرآن کریم کا سلسلہ یہ سب کیوں ہوا اور اس کی کیا کیا صورتیں تو یہ بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں وحی کے بعد جو تفسیر ہے گی قرآن کریم کی تفسیر کی کیوں ضرورت پیش آئی اس سے متعلق انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے باتیں پیش کروں گا کہ تفسیر کی کیوں ضرورت پیش آئی اور تفسیر کا ماخذ کیا ہے، منبع کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، تفسیر کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تفسیر کی ضرورت، اہمیت، کتنی اہمیت ہے اور کس قدر ضروری ہے یہ چیز، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ لوگ کو بتاؤں گا۔ اور کوئی بات پوچھنی ہے یا کلاس آف کی جائے؟ ٹھیک ہے جی، تو پھر کلاس آف کرتے ہیں آج، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر باقی بات